السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل آپ نے سوشل میڈیا پر طالبان کے بارے میں بہت سنا ہوگا، وہی جنہوں نے افغانستان کو فتح کر لیا ہے اور وہاں پر اپنی سرکار بنا دی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم طالبان کے بارے میں بات کریں گے۔ طالبان کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور ان کا کیا ارادہ ہے۔ آج سے پہلے بہت سے سپر پاور دیش افغانستان میں آ تو گئے، لیکن اپنی بے عزتی کرا کر واپس چلے گئے۔ 19ویں صدی میں یعنی کہ 1842 میں برٹش والے آئے تھے، وہ بھی واپس چلے گئے۔ 20ویں صدی میں یعنی کہ 1979 میں USSR یعنی کہ سوویت سنگ روس والے آئے تھے اور 9 سال کے بعد بری طرح ہار کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 20 سال تک امریکہ نے اپنی فوج افغانستان میں اتار کر رکھی، وہ بھی اب 2021 میں اپنی ناک کٹوا کر واپس چلے گئے۔ جتنے بھی سپر پاور دیش افغانستان میں آئے، سبھی کا یہ کہنا تھا کہ ہم افغانستان کے کلچر کو بدلیں گے، وہاں کے رہن سہن کو بدلیں گے، افغانستان کے لوگوں کو نئے نئے انداز میں جینے کا سلیقہ سکھائیں گے۔ کچھ طاقتوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان قدرت کے ایسے خزانوں سے بھرا ہوا ہے جو دنیا کے کسی بھی دیش میں موجود نہیں ہے۔ افغانستان کو اپنے انڈر کرنے کی جتنی بھی کوششیں کی گئی، سبھی کی سبھی ناکام رہی۔ ان تمام کوششوں میں سے ایک کوشش USSR یعنی کہ سوویت سنگ روس والوں نے بھی کی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ سوویت سنگ روس رشیا کا ایک ایسا گروپ یعنی کہ ایسی سلطنت یا ایسا کنگڈم تھا جس میں آج کے بہت سارے دیش تھے۔ سوویت سنگ روس کا نچلا بارڈر افغانستان سے آ کر ملتا تھا، جس کی وجہ سے سوویت سنگ روس یہ چاہتا تھا کہ وہ افغانستان کو بھی اپنے قبضے میں لے لے۔ اس لیے سوویت سنگ روس نے پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوج کے ذریعے افغانستان پر چڑھائی کر دی، افغانستان پر حملہ کر دیا اور وہ کامیاب بھی رہا۔ کچھ ہی دنوں میں سوویت سنگ روس افغانستان میں ایک ایسی پارٹی کی سرکار بنانے میں کامیاب ہو گیا جو تھی تو افغانستان کی ہی، لیکن وہ سوویت سنگ روس کے اشاروں پر چلا کرتی تھی، جس کی وجہ سے افغانستان کے اندرونی حالات اب دھیرے دھیرے خراب ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ کمیونسٹوں کی نئی سرکار ہمارے کلچر، ہماری روایت اور باپ داداؤں سے چلے ہوئے ہمارے رسم و رواج کو ختم کر رہی ہے اور ہمارے مذہب کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو افغانستان اپنی پرانی پہچان کو چھوڑ دے گا اور یہاں کمیونزم کی سوچ کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے گا، جس کی وجہ سے اب وہاں کے نوجوان لوگوں نے اپنی سرکار کے خلاف ہتھیار اٹھانا شروع کر دیا، جو تھی تو افغانستان کی ہی لیکن وہ سوویت سنگ روس کے اشاروں پر چلا کرتی تھی۔ اس وقت ان ہتھیار اٹھانے والوں کو پوری دنیا نے مجاہدین کا نام دیا تھا۔ شروع میں سوویت سنگ روس کو یہ محسوس ہوا کہ وہ ان مجاہدین کی بغاوت کو کچل ڈالے گی، لیکن دھیرے دھیرے 10 سال ہو گئے اور سوویت سنگ روس اس بغاوت کو کچلنے میں ناکام رہا، اور دوسری طرف مجاہدین وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ طاقتور ہو گئے۔ آخر کار 10 سال کے بعد یعنی کہ 1989 میں سوویت سنگ روس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان لوگوں سے جیتنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مجاہدین کی جماعت چھوٹی سی تھی اور سوویت سنگ روس اتنی بڑی طاقت تھی کہ جس میں دنیا کے کئی سارے ملک شامل تھے، پھر بھی مجاہدین نے سوویت سنگ روس والوں کو کیسے ہرا دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 ہی سپر پاور طاقتیں تھی، ایک سوویت سنگ روس اور دوسری امریکہ، اور دونوں میں لڑائی چل رہی تھی۔ سوویت سنگ روس چاہتی تھی کہ وہ سپر پاور بن جائے اور امریکہ چاہتا تھا کہ وہ سپر پاور بن جائے، جس کے نتیجے میں امریکہ نے ان مجاہدین کو سپورٹ کیا تاکہ وہ سوویت سنگ روس کو ہرا کر سپر پاور بن جائے، جس کی وجہ سے ان مجاہدین نے سوویت سنگ روس والوں کو ہرا دیا۔ سوویت سنگ روس کو ہرانے کے بعد 1991 میں سوویت سنگ روس پوری طریقے سے ختم ہو گئی اور امریکہ سپر پاور طاقت بن گیا اور افغانستان کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ایسے ہی خطرناک حالات میں 1994 میں ایک ایسے سنگٹھن، ایسی پارٹی کی بنیاد رکھی گئی جس کو آج دنیا
طالبان کے نام سے جانتی ہے۔ طالبان کی بنیاد ملا عمر نامی شخص نے رکھی تھی، جو قندھار ہی کے پاس مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، اور اپنے مدرسے کے 50 طالب علموں کو لے کر اس طالبان نامی جماعت کی بنیاد رکھی تھی، اور اس بات پر معاہدہ کرایا تھا کہ ہم اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے دیش کو غداروں کے قبضے سے بچائیں گے، اور افغانستان میں وہی امن و سکون لے کر آئیں گے جو کسی زمانے میں پہلے ہوا کرتا تھا۔ طالبان کی بنیاد سے لے کر 2021 میں طالبان کی سرکار آنے تک طالبان کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔